میرے انتہائی قابل احترام ضلع چترال اپر، ضلع چترال لور، اپر دیر، لور دیر، باجوڑ کے تمام جتنے بھی سیاسی پولیٹیکل پارٹیز کے قیادت یہاں پہ تشریف لائی ہے، میں اپنی طرف سے، اپنی جماعت کی طرف سے ان کو ویلکم کرتا ہوں اور اس کامیاب آل پارٹی کانفرنس پہ آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک بار پھر اب ایک قومی یکجہتی اور وحدت اور اتحاد کا ثبوت دیا۔ اللہ تعالی ہماری یہ اتحاد قائم و دائم رکھے، اور میں عنایت اللہ صاحب کی اس بات کو سپورٹ کر کے اس بات کا یہ علل یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کسی فرد یا کسی پارٹی کی کانفرنس یا ایشو نہیں ہے، یہ ہمارے 5 اضلاع کے سارے جتنے بھی باشندگان ہیں ان کا ایشو ہے، بلکہ میرے خیال میں یہ ہمارے آئندہ نسل، آئندہ جنریشن کا مسئلہ ہے، اور ہم ان کے لیے یہ سوچ رہے ہیں اور ان کے لیے انشاءاللہ یہ فائٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو انتہائی اہمیت کا حامل ایشو ہے کہ 2016 میں ہمیں ایک نوید سنائی گئی تھی سی پیک کا، اور سی پیک کے حوالے سے میں چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، لیکن جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا اپر دیر، لور دیر، چترال بشمول باجوڑ ایجنسی، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ سارا ملاکنڈ ڈویژن، یہاں پہ ایک سٹیٹ کا زمانہ تھا، ایک سٹیٹ کا دور تھا، یہاں پہ رولر جو تھے سوات میں والی صاحب تھے، یہاں پہ نواب صاحب تھے، لیکن بہرحال اس وقت کا دور آپ نے سامنے رکھے، اور سن 70 کے بعد اس ملاکنڈ ڈویژن کا موازنہ اس دور سے کریں تو الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ ابھی تک بہت کچھ یہاں پہ ہوا ہے، اور انشاءاللہ مزید بھی انشاءاللہ ترقی کا ایک دور آئے گا۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 2013 کے الیکشن میں جب ہم قومی اسمبلی میں گئے، وہاں پہ قومی اسمبلی کے ممبرز کو آپشن دیا جاتا ہے کہ آپ کون سی اسٹینڈنگ کمیٹی میں اپنی خدمات انجام دینا چاہتے ہیں، تو میں نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر کے میں نے ان کو کہہ دیا، صاحبزادہ یعقوب صاحب بھی اس وقت ہمارے ساتھ تھے، اور اسی طرح 2 ساتھی اور تھے، تو میں نے ان کو کہا کہ مجھے تو صرف کمیونیکیشن کی کمیٹی آپ، کیونکہ ہمارے سڑک کی بہت برا حال ہے، چکدرہ سے لے کر چترال تک اس سڑک کے لیے میں اسٹینڈنگ کمیٹی میں جانا چاہتا ہوں۔ میں اس کمیٹی کا ممبر بنا۔ تارڑ اس وقت ہمارا NHA چیئرمین تھا، بہت سے میٹنگز میں ہماری اس سڑک کے حوالے سے ان کے ساتھ بہت تلخی بھی ہوئی، لیکن الحمدللہ انہوں نے پیریاڈک مینٹیننس سے اس سڑک کے لیے اس وقت پیسے نکالے اور اس پہ بلیک ٹاپنگ کیا، تھوڑا بہت مینٹیننس کے حوالے سے اس کو آمد و رفت کے قابل بنائے۔ اس کے بعد میں اس چیز کو تھوڑا سا وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اس دوران پھر کوریا کا جو پروجیکٹ تھا، ایگزیم بینک، ایکسپورٹ امپورٹ بینک اس کو سپانسر کرتا تھا، وہ EDP میں 14-15 EDP میں بجٹ میں وہ ریفلیکٹ ہوا۔ اس کے پیچھے ہم نے یہ کوشش کی کہ اس چیز کو ذرا ہم پرسو کریں، اس کے پیسے منظور ہو جائے، اور بہرحال چکدرہ سے لے کر چترال تک
انہوں نے 3 سیکشنوں میں تقسیم کیا تھا. چکدرا سے لے کر تیمرگر تک ایک سیکشن انہوں نے لیا تھا, اور خگرام سے لے کر دیر تک ایک سیکشن انہوں نے لیا تھا, اور کلٹاک سے لے کر چترال تک یہ سیکشن لیا تھا. اس کی کلومیٹر وغیرہ سب میرے پاس اس کی ہے. اور تیمرگر سے لے کر خگرام تک یہ سیکشن انہوں نے نکالا تھا, اور اس وجہ سے کہ اس کی NLC نے بلیک ٹاپ کیا ہے, یہ اس کی کنڈیشن ٹھیک ہے. اس پہ بھی ہم نے ان کے ساتھ بہت چیڑ کیا تھا. لیکن بہرحال ہم یہ چاہتے تھے کہ کچھ نہ کچھ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ, کہ جو بھی ہو دنشت وہی موزی خدے نمنگا پا ایگزم بینک باندھ ہم دا اکتفاق کولا چیرا دا سڑک دی شروع شی. لیکن پا بیچ کی پا دے دوران کے اس دوران مین وائل سی پیک 2016 میں سی پیک آیا, اور آل پارٹیز کا جو کانفرنس نواز شریف صاحب نے اسلام آباد میں بلایا, جس میں تقریباً ہر پارٹی کا ہیڈ موجود تھا. زرداری صاحب موجود تھے, بلاول صاحب موجود تھے, اسپندیار صاحب موجود تھے, مولانا پل رحمان صاحب موجود تھے, سراج الحق صاحب موجود تھے. میں ان کے ساتھ اس کانفرنس میں بھی گیا تھا. نواز شریف صاحب نے ساری تفصیلات بیان کی, اور اس کے بعد حسن اقبال صاحب نے اس پہ بہت بڑا لمبا چوڑا بریفنگ دی, خنجراب سے لے کر گوادر تک اس روٹ کی اہمیت بتائی, اور چائنا کے ساتھ ہماری دوستی کا جو بہت پرانا ہمارا ان کے ساتھ دوستی ہے, اس حوالے سے چائنا کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کمیونیکیشن اور مختلف ڈیولپمنٹل سیکٹر میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. اور یہ مغربی روٹ اور مشرقی روٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی, ساری تفصیل انہوں نے بتائی. سارے لیڈرشپ پاکستان کا سارا لیڈرشپ موجود تھا. میں اس میں بہت جونیئر تھا, مجھے یہ حق حاصل نہیں تھا کہ میں سب سے پہلے انگلی اٹھا کے ان سے سوال پوچھا, لیکن سب سے اس کی بریفنگ کے بعد سب سے پہلے میں نے انگلی اٹھائی, اور میں نے حسن اقبال صاحب پہ ایک سوال کیا. اور وہ سوال یہ تھا کہ حسن اقبال صاحب, آپ نے تو خنجراب سے لے کر شاہراہ ریشم, وائے حسن عبدال, اور اسی طرح گوادر تک تو آپ نے ہمیں بہت بڑا بریفنگ دی. لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سال میں تقریباً 10 دن 1 مہینہ یہ سڑک سٹک ہو جاتا ہے, ڈیو ٹو فلڈ, ڈیو ٹو سلائیڈنگ. اور اگر ہمارا انڈیا کے ساتھ کوئی اس طرح جنگ چڑھ جائے تو یہ کارگل سے اینی ٹائم ہٹ ہو سکتا ہے, اور یہ رابطہ منقطع بھی ہو سکتا ہے. اس حوالے سے آپ کے ساتھ کوئی متبادل روٹ ہے؟ بہرحال حسن اقبال صاحب خاموش ہو گیا. پھر میں نے اس کو یہ ذرا تفصیل سے بات کی کہ یہ گلگت سے لے کر شندور سے لے کر وائے مستوج, چترال, لواری ٹنل اور چکدرہ تک یہ ہمارے ساتھ الٹرنیٹ روٹ ہے. یہ متبادل راستہ ہے, یہ سیف بھی ہے, اسٹریٹجیکلی یہ محفوظ ہے, یہ فاصلے کے لحاظ سے بھی کم ہے, یہاں پہ فلڈ بھی نہیں آتا ہے, یہاں پہ سلائیڈنگ بھی نہیں ہوتی ہے, لہٰذا ہر لحاظ سے یہ راستہ بہت سیف اینڈ ساؤنڈ ہے. بہرحال بات تو میں نے چھیڑی, اور بعد میں 2-3-4 میٹنگوں میں جو اس وقت سی پیک کا جو کوارڈینیٹر تھا جنرل ظاہر شاہ صاحب, جو ثوابی سے ان کا تعلق تھا, اور ان کے ساتھ 2-3 میٹنگ میں ہم نے یہ بات چھیڑی. بہرحال ہم نے بات رکھی, اور نواز شریف صاحب نے بھی مجھے تسلی دی اس میٹنگ میں کہ صاحبزادہ صاحب اس پہ ہم انشاءاللہ سوچیں گے, آپ تسلی رکھیں. بہرحال جی اس کے بعد تقریباً 5-6 مہینے بعد حسن اقبال صاحب نے مجھے ٹیلی فون کیا. میں خدا کو حاضر ناظر جان کر وہ بات کہوں گا جو سچ پہ مبنی ہو, اس میں کوئی اسی طرح کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کا یا کسی کی تذلیل یا اپنا کوئی بڑائی, کم از کم یہ بات میں نہیں کہوں گا. جو فیکٹس ہے اور جو میرے سامنے جو کچھ ہوا ہے میں آپ کے سامنے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا, اور میں
واڑی کے خگرام میں صبح ارلی میں اسلام آباد جا رہا تھا. وہاں ان کی کال آئی کہ میں 6 JCC میٹنگ بیجنگ کے لیے میں جا رہا ہوں اور میرے ساتھ پرویز خٹک صاحب بھی ہے, آپ کا وزیر اعلیٰ بھی میرے ساتھ جا رہا ہے, اور ہم آپ کا جو مطالبہ ہے انشاءاللہ متبادل روٹ کا ہم JCC میٹنگ میں بیجنگ میں اس کو اٹھائیں گے, اور میں آپ سے پرومس کرتا ہوں, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ بے فکر رہے, انشاءاللہ ہم اس کی وہاں پہ منظوری لیں گے. وہ میٹنگ ہوا اور وہ میٹنگ میں وہ ڈسکس بھی ہوا, یہ الٹرنیٹ روٹ چائنیز کے ساتھ یہ ڈسکس ہوا. پھر میٹنگ کے بعد 2 دن میٹنگ تھی, اور اس کے بعد جو پریس بریفنگ دے رہی تھے حسن اقبال صاحب اور پرویز خٹک صاحب, اور اس کے ساتھ جو چائنیز لیڈرشپ تھا وہاں پی CPEC کا جو ان کی کمیٹی کے جو ممبر تھے وہ بھی ساتھ کھڑے تھے, اور انہوں نے اس روٹ کے حوالے سے پریس بریفنگ میں یہ بات بتائی کہ جو متبادل روٹ ہے گلگت سے لے کر شندور وائے لواری ٹنل اپ ٹو چکدرہ, انشاءاللہ اس کو ہم شامل کریں گے, بلکہ ڈسکس ہوا اور یہ انشاءاللہ منظور ہو جائے گا. ہمیں خوشی ہوئی, ہم نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا, میں نے پرویز خٹک صاحب کا شکریہ بھی ادا کیا, میں نے حسن اقبال صاحب کا شکریہ بھی ادا کیا, میں نے نواز شریف صاحب کا بھی شکریہ ادا کیا, اسمبلی کے فلور پر میں نے ان کا شکریہ ادا کیا. اور اس کے بعد جب بجٹ آ رہا تھا 17-18 کا بجٹ جب پیش ہو رہا تھا, تو اس بجٹ میں اس کی جو PSDP کی جو کاپی ہے 17-18 کا جو بجٹ تھا اس میں یہ انہوں نے شامل کیا. یہ CPEC اینڈ ریلیٹڈ پروجیکٹ یہ کاپی ہے, یہ اتھینٹک کاپی ہے, اس میں کوئی ایسی کاپی نہیں ہے کہ میں نے کسی بازار سے یہ لائی ہے اور اپنا اس میں کوئی چیز ایڈ کیا ہے. یہ نوٹیفائیڈ اور اتھینٹک کاپی ہے CPEC کی ریلیٹڈ سکیمز کے, اور اس میں سیریل نمبر PSDP سیریل نمبر 151 154 گلگت شندور چترال چکدرہ روڈ CPEC یہ اس میں ریکارڈ ہے, اس میں یہ بالکل لکھا گیا ہے, اور اس کے لیے تقریباً 200 ملین اس کی فیزیبلٹی کے لیے, اس کی سروے کے لیے یہ اس وقت کی گورنمنٹ نے اس کو رکھا ہے. 20 کروڑ روپے انہوں نے سروے کے لیے رکھے, اور ہمیں یہ تسلی ہوئی کہ بس اب اس پہ کام شروع ہو جائے گا. بہرحال اس کے بعد یہ 17-18 کا اور 18-19 کا جو آیا, جو بجٹ آیا, اور وہ PTI کی گورنمنٹ نے جو بجٹ پیش کیا اس میں ہم نے یہ ریکارڈ مولانا عبدالاکبر صاحب نے ہمیں پرووائڈ کیا تھا, تو یہ اس کی کاپی ہے. اور اس میں یہ چینج انہوں نے لایا کہ یہ 102 نمبر پہ ہے, انہوں نے امپرومنٹ اینڈ وائننگ آف چترال بنی مستوج شندور CPEC چکدرہ اس میں نہیں ہے, چکدرہ اس میں شامل نہیں ہے. ہم نے اس پہ پھر چکدرہ میں ہم نے آل پارٹی کانفرنس بھی بلائی, اور ہم نے اس ایشو کو ادھر ہائی لائٹ بھی کیا, بلکہ آپ سب کے علم میں ہیں. اس کے بعد جی یہ 18-19 کا ہو گیا, ابھی 19-20 پھر یہ 20-19 اور 20 کا یہ بجٹ کی PSDP کی کاپی ہے. اس میں بھی انہوں نے وہ لکھا ہے امپرومنٹ اینڈ وائڈننگ آف چترال بنی مستوج شندور CPEC, اس میں بھی یہ شامل نہیں ہے. آخری جو بجٹ اس سال جو پیش ہوا ہے وہ 2020 اور 21 کا جو بجٹ ہے اس میں بھی انہوں نے امپرومنٹ اینڈ وائڈننگ آف چترال بنی مستوج شندور CPEC یہ لکھا ہے. ہمیں گلہ ہے, اور گلہ اس بات پہ ہے کہ آخر چکدرہ کا لفظ کیوں اس سے نکالا گیا ہے. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کوئی ثبوت پیش کرے, آپ ہمیں یہ بتائے کہ یہ منظور ہوا ہے یا منظور نہیں ہوا ہے. ہم ان کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ساری ریکارڈ
ہمارے ساتھ موجود ہے، اس میں یہ چیزیں شامل ہیں. اور میں چونکہ اس وقت یعنی اسٹینڈنگ کمیٹی کا ممبر تھا، 16 میں یہ ہمارے ساتھ یہ سارا ریکارڈ اس میں موجود ہے، لیکن بہرحال اب وہ انکاری ہے کہ ہم نے اس کی منظوری نہیں دی ہے، اور نواز شریف گورنمنٹ نے اس کی کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں. جس طرح عنایت اللہ صاحب نے کہا کہ ہم مناظرے کسی کے ساتھ کرنا نہیں چاہتے، لیکن کم از کم ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ جو بھی ہو، یا کنسرن منسٹر ہو یا جو بھی ہو، یا جو ایمینس حضرات ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن بہرحال یہ سارا ریکارڈ ہمارے ساتھ موجود ہے. اس کے ساتھ میں عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ جو ایگزم بینک کا ایشو ہے وہ اپنی جگہ، انہوں نے سنگل روٹ کا سروے کیا تھا. سنگل روٹ جو چکدرہ سے ہے لے کر چترال تک پہنچ جاتا ہے، اس کی امپرومنٹ انوائرنگ کے لیے انہوں نے سروے کیا ہے. اس میں روڈ کمپنسیشن کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے، کوئی پیسہ روڈ کمپنسیشن کے لیے نہیں ہے. لیکن اب ایگزم بینک کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں ہے. اس میں انہوں نے 3-4 ADP میں پیسے رکھے لیکن کام شروع نہیں کیا. انہوں نے گلٹاک چترال کو فرسٹ پریورٹائز کیا اور اس پہ ٹینڈر بھی کیا، لیکن ابھی تک اس کی کوئی کنسلٹنسی کے لیے انہوں نے پیسے نہیں دیے. 2 سال ہو گئے کہ اس کا ٹینڈر ہوا ہے، لیکن ابھی تک اس کی کنسلٹنسی کے لیے بھی کوئی اپروول نہیں دیا ہے. چترال سے لے کر شندور تک یہ FHA کا پروونشل اتھارٹی کا سڑک ہے، اور ابھی تک انہوں نے اس کو بھی NHA کو ہینڈ اوور نہیں کیا ہے. ابھی مجھے کسی نے بتایا کہ 10 دن پہلے انہوں نے اس پورشن کو NHA کے حوالہ کیا ہے. تو وہ اپنی جگہ، ہم صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا یہ کہ لے کے آئے ہیں ادھر، اور وہ ہے سی پیک گلگت سے لے کر چکدرہ تک. یہ تقریباً 500 سے کم یہ کلومیٹر بنتا ہے، اور میرے خیال میں چائنا